کچھ سوال کرنا چاہتے ہیں تو آپ فون نمبر جو آپ کی اسکرین پر آ رہا ہے اس پہ آپ بات کر سکتے ہیں۔ ایک اور کالر ہمارے ساتھ لائن پر ہیں۔ جی السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام سر۔ جی کون سا بات کر رہے ہیں، کہاں سے؟ محمد اجاز بات کر رہا ہوں سکھوں سے سر۔ جی میرا مسئلہ ہے، میں بطور سیکورٹی گارڈ ڈگری کالج برائے خواتین لیاقت آباد میں سر مجھے فارغ کر دیا گیا، 4 سال سروس ہوئی ہے میرے ساتھ۔ اس کے علاوہ مجھے فارغ کر دیا بغیر پے کے۔ برائے مہربانی پرائم منسٹر صاحب سے اتنی گزارش ہے کہ اب ہمیں دوبارہ ریگولائز کیا جائے، پرماننٹ ڈیوٹی پہ بحال کیا جائے اور ہمیں پے بھی اپنی ادا کی جائے سر۔ سمجھ نہیں آئی مجھے۔ جی اسی دوران اگلے کالر بھی ہمارے ساتھ ہیں، ان سے بھی بات کر لیتے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی کون سا بات کر رہے ہیں؟ میرا نام سید وسیم احمد ہے، کراچی کمپوننٹ ماسٹرز الیکٹریکل سروسز کا بزنس چلاتا ہوں۔ جی میرے پاس سوال تو نہیں ہے، لیکن میں ایک سجیشن دینا چاہتا ہوں ملک و قوم کی بہتری کے لیے۔ جی ایک مشہور مفکر کا قول ہے کہ اگر آپ کا منصوبہ 1 سال کے لیے ہے تو فصل اگائیے، اگر آپ کا منصوبہ 5 سال کے لیے ہے تو درخت لگائیے، اور اگر آپ کا منصوبہ 100 سال یا ہمیشہ کے لیے ہے تو انسان اٹھائیے۔ 1980s میں پروفیسر ہارورڈ گارڈنر نے ریسرچ پیش کی کہ انسانوں کی ذہانت کے اعتبار سے 8 اقسام یا پرسنالٹی ٹریٹ ہوتی ہیں۔ وہ وربل ہوتے ہیں، لینگوسٹک یا لاجیکل ہوتے ہیں، کائنیٹک ہوتے ہیں یا میوزیکل ہو سکتے ہیں، اور انگلیوں کے نشانات سے اس کی شخصیت یا پرسنالٹی ٹریٹ کا پتہ چل سکتا ہے۔ یہ ڈرمیٹوگلائفک ملٹیپل انٹیلیجنس ٹیسٹ کہلاتا ہے، اور آج کل کئی ملکوں میں بچوں کے اسکول میں داخلے کے وقت بایو میٹرک کے ذریعے پرسنالٹی ٹریٹ کے مطابق کلاسیفیکیشن کر لی جاتی ہے۔ آپ کے ڈیجیٹلائزیشن کے ویژن اور دلچسپی کو دیکھ کر یہ ہمت پیدا ہوئی ہے کہ تجویز پیش کی جائے کہ اگر ہمارے یہاں بھی بچوں کو اسکول میں داخلے کے وقت ڈیجیٹائز بایو میٹرک کے ذریعے پرسنالٹی ٹریٹ کے مطابق گروپنگ کر لی جائے تو نہ صرف بچے تعلیم میں چوکڑیاں بھرتے ہوئے پڑھیں گے، کیونکہ ان کا ایمبیشن ہوگا، اس کے ایمبیشن کے مطابق ہم ان کو پڑھا رہے ہوں گے، بلکہ ان کے تعلیمی اخراجات، وقت اور کوششوں میں بھی خاطر خواہ کمی واقع ہوگی، اور نتیجتاً حکومت کو پہلے سے معلوم ہوگا کہ اس سسٹم کے ذریعے سے اگلے چند سالوں میں ملک کو کتنے انجینئر، کتنے کھلاڑی، کتنے فوجی، کاروباری یا فنکار تیار ملیں گے۔ جی بہت بہت شکریہ، آپ کی تجویز نوٹ کر لی ہے۔ اگلے کالر ہمارے ساتھ۔ جی السلام علیکم۔ جی السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ جی کون صاحبہ کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ جی میرا نام فرادیبہ ہے اور میرا تعلق کے پی کے سے ہے، محلہ شاولی کتار کی سخوانی بازار۔ سر جی ہماری گلی کا برا حال ہے، ٹوٹی پوٹی ہوئی ہے، مرمت کوئی نہیں ہو رہی، سال سے زیادہ عرصہ ہو گیا ہے۔ آج تک کوئی ایم این اے نہیں آیا، ایم پی اے نہیں آیا کہ آ کے کوئی زحمت گوارا کرے، اور بزرگ حضرات بھی گر رہے ہیں، بچے بھی گر رہے ہیں، اور پلیز آپ سے ریکویسٹ ہے کہ ہماری گلی کی مرمت ہو جائے۔ اوکے جی، آپ سے بھی جو ٹیم ہے پرائم منسٹر آفس سے وہ رابطہ کرے گی، اور اجاز صاحب تھوڑی دیر پہلے ہمارے ساتھ تھے جن کا کوئی نوکری سے فارغ کیے جانے کا کوئی ایشو تھا، اس حوالے سے بھی اجاز صاحب آپ سے جو پرائم منسٹر آفس کی ٹیم ہے وہ رابطہ کریں گے۔ ایک اور کویشچن ہے جی، سوشل میڈیا پہ آیا ہے، وہ کہتے ہیں کہ ہم تھک کے ہیں یہ سن کے کہ پولیس کے اندر بہتری آئے گی، جس طرح خیبر پختونخوا میں پولیس ریفارمز ہوئیں، ابھی تک ہمیں پنجاب کے اندر کوئی ایسی چیز نظر نہیں آتی، خاص طور پہ جو دیہی علاقے ہیں پنجاب کے، وہاں پر بہت زیادہ زیادتی ہوتی ہے لوگوں کے ساتھ۔ اس حوالے سے وہ کہہ رہے ہیں کہ کب تک پولیس ریفارمز پنجاب کے اندر آئیں گی؟ پرائم منسٹر صاحب دیکھیں، ایک ادارے کو بنانا ٹائم لگتا ہے۔ آپ ایک ادارے کو، ایک نیا ادارہ کھڑا ہونا بڑی جلدی ہو جاتا ہے، ایک ادارہ جو خراب ہو چکا ہے اس کو ٹھیک کرنا سب سے مشکل کام ہے۔ آپ کو صرف میں پنجاب پولیس کی ایک چیز آپ کو، مرحوم آئی جی تھے عباس خان، انہوں نے 1993 میں لاہور ہائی کورٹ میں ایک رپورٹ درج کروائی تھی، اور وہ رپورٹ اس لیے کہ لاہور ہائی کورٹ نے یہ جو آپ نے آج میرے سے سوال پوچھا ہے، یہ 1993 میں انہوں نے آئی جی سے پوچھا کہ یہ پنجاب پولیس کا کیوں اتنے برے حالات ہیں،
کیوں یہاں لوگوں کو لوگ فیل نہیں کرتے, لوگوں کو اعتماد نہیں ہے اس پہ. تو وہ رپورٹ کافی بڑی انہوں نے رپورٹ دی تھی. اس کے اندر میں صرف آپ کو ایک پڑھ کے, میرے خیال میں پیج 18 پہ ایک وہ پیراگراف تھا. انہوں نے کہا اور یہ نواز شریف کے دوران میں 85 سے لے کے 93 تک پنجاب میں پہلے چیف منسٹر تھے, پھر پرائم منسٹر. تو انہوں نے کہا کہ 25,000 لوگوں کو پنجاب پولیس میں انڈکٹ کیا میرٹ کو ہٹا کے, اور ان میں سے زیادہ تر لوگوں سے پیسے لے کے انڈکٹ کیا گیا. اور پھر جو سب سے خوفناک بات تھی, ان میں سے کئی ہارڈنڈ کرمنلز تھے, مجرم تھے, جن کو پولیس میں انڈکٹ کیا. یہ 1993 کی رپورٹ ہے. دیکھیں, جب پولیس کو آپ غلط چیزوں کے لیے استعمال کریں گے تو پولیس کیا خیال ہے کہ وہ پولیس ٹھیک چلی جائے گی؟ جب آپ مخالفین کے خلاف اس کو استعمال کریں گے. آج آپ صرف یہ دیکھ لیں کہ پولیس جو پنجاب میں ہے, اس سے کتنے انہوں نے ایکسٹرا جوڈیشل کلنگ, یعنی کہ جو لوگ مروائے ہیں پولیس مقابلے کے نام پہ, ذرا پتہ چلوائیں کہ ان کے دور میں کتنے لوگ مروائے گئے تھے. تو جب آپ پولیس سے غلط کام کروائیں گے, پھر پولیس اپنے بھی غلط کام کرے گی. یہ جو قبضہ گروپ ہیں, یہ قبضہ گروپ کیسے بنے ہیں؟ کون کرواتا تھا قبضے؟ کون ان کی پشت پہ تھا؟ ابھی جو پنجاب حکومت نے قبضے چھڑائے ہیں, اس میں نون لیگ کے ایم این ایز, ان کے وزیر سرکاری زمینوں پہ قبضے کیے ہوئے تھے. اور کس کا کام تھا چھڑانا؟ جو پولیس وہ ان کے ساتھ ملی ہوئی تھی. تو جب آپ کی پولیس طاقتور کے لیے ایک قانون اور ان کو وی آئی پیز کی, اور دوسری طرف عام لوگوں کے لیے دوسرا قانون, تو پولیس نہیں صحیح کام کر سکتی. اس کو ٹھیک کر رہے ہیں اور انشاءاللہ اس کو ٹھیک کریں گے. پختونخوا کے اندر کیونکہ صوبہ چھوٹا تھا اور وہاں صرف جو پچھلی حکومت تھی وہ 5 سال بیٹھی تھی, یہاں 30 سال سے یہ بیٹھے ہوئے ہیں. انہوں نے نیچے سے لے کے اوپر تک پولیس کے اندر پولیٹیسائز کیا ہوا ہے, تو تھوڑا ٹائم لگے گا. لیکن یہ میں آپ کو کہہ دوں کہ یہ ہوگا. یہی پنجاب کی پولیس کی اسی طرح لوگ تعریفیں کریں گے جو ایک وقت پہ پختونخوا کی پولیس کی کر رہے تھے. جی ہمارے ساتھ ایک کالر ہیں. جی السلام علیکم. السلام علیکم جی. جی وعلیکم السلام. جی میں فرید آباد کر رہی ہوں. سر آپ کیسے ہیں؟ ٹھیک ہے جی کیا سوال ہے آپ کا؟ جی میرا سوال ہے جی, میں ایک میں ہوں اوورسیز پاکستانی ہوں. میں نے 91 میں ایک پلاٹ خریدا تھا G11-2 میں, اور میں جب باہر چلی گئی تو اس پہ قبضہ ہو گیا. جب میں واپس آئی تو مجھے پتا چلا کہ CDA اور فیڈرل ہاؤس فاؤنڈیشن تھی کوئی, انہوں نے مل کے کسی اور کو بیچ دیا. جب میں ان اداروں کے پاس گئی تو انہوں نے آئیں بائیں شائیں کر کے مجھے ٹال دیا, اور اسی طرح سے دوسرے اداروں میں بھی گئی, وفاقی محتسب میں بھی گئی, انہوں نے بھی مجھے آئیں بائیں شائیں کر کے ٹال دیا. تو میں چاہ رہی ہوں جناب اگر مجھے یہ میرا گھر واپس مل جائے. بیوہ عورت ہوں اور گھٹنوں میں اتنی تکلیف تھی پچھلے سال کے بیساکھیوں پہ آ گئی. میں آپ کو سوری, یہ تو میں اس کا چیک کر لوں گا, لیکن جو بھی اس وقت یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں, ایک سٹیزن پورٹل ہے, اس کی بھی بلکہ میں چاہوں گا کہ وہ اس کی فون نمبر بھی دے دیں اور اس کا نیچے جو ای میل نمبر ہے وہ بھی دے دیں. میں چاہوں گا کہ کسی کی بھی زمینوں پہ قبضے ہوئے ہیں, آپ پلیز اس کے اوپر ہمیں وہ اپنا پتہ اور سارا وہ ڈیٹیلز دے دیں, اور انشاءاللہ ہم ایک زمین کے اوپر پھر پوری انویسٹیگیشن کر کے, اور اگر آپ کا جائز کلیم ہے تو آپ کو واپس دلوائیں گے. جی آپ اپنے یہ ایپ ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں, ویب سائٹ پر جا سکتے ہیں, آپ کی اسکرین پر یہ معلومات آ رہی ہے. اور اگر آپ کو اس میں معاورت چاہیے ہو تو ایک ٹیلی فون نمبر بھی آپ کی اسکرین پر آ رہا ہے جو سٹیزن پورٹل کا ہیلپ لائن نمبر ہے, ان سے فون کر کے آپ ان سے بھی مدد لے سکتے ہیں. اور سوری میں ایک اور آپ کو چیز کہہ دوں کہ ہم اب جو انشاءاللہ اگست تک پنجاب کے شہروں میں اور پختونخوا کے شہروں میں تو کم از کم, اور یہاں اسلام آباد میں ہم سارا میپ کر رہے ہیں, اس کو سارے لینڈ ریکارڈز کو کمپیوٹرائز کر رہے ہیں. اور وہ جب کمپیوٹرائز ہو جائے گا تو یہ بڑا مشکل ہوگا لوگوں کے لیے قبضے کرنا, کیونکہ وہ سارا کچھ کمپیوٹر پہ آ جائے گا. اس وقت پرابلم یہ ہے کہ ایک پرانا سسٹم بنا ہوا ہے, وہ ساتھ ملا لیتے ہیں پٹواری کو, وہ زمینیں چینج کر دیتے ہیں سب کچھ, اور پھر وہ اتنا لمبا پروسیس ہے. عدالت میں جب جاتے ہیں کہ وہ اس لیے قبضہ گروپ آ جاتے ہیں, کیونکہ وہ پھر قبضہ کر کے زمین آپ کو دے دیتے ہیں. پتہ ہے کہ عدالت میں بڑی دیر تک کیس چلے گا.
ایک تو قانون کے اندر بھی ہم ایک سول پروسیجر کوڈ ہے، عدلیہ کے ساتھ بیٹھ کے اسلام آباد میں تو امپلیمنٹ ہے، پختونخوا میں بھی، پنجاب میں کوشش کر رہے ہیں ان کے ساتھ ڈسکس کر کے کر لیں تاکہ جلدی کیس ختم ہو. لیکن ساتھ ساتھ جب کمپیوٹرائز ہو جائے گا تو یہ بڑا آسان ہوگا لوگوں کو جا کے دیکھنا کہ کس کا پلاٹ کس کے نام پہ ہے. تو یہ جو اس وقت ہوتا ہے کہ کئی دفعہ پلاٹ دو دفعہ بک جاتا ہے کیونکہ وہ فیک کاغذ بن جاتے ہیں. لیکن جب سب چیز کمپیوٹرائز ہو جائے گی تو یہ آپ انشاءاللہ جو سب سے بڑا مسئلہ ہے خاص طور پہ اوورسیز پاکستانی کا وہ پلاٹ لیتے ہیں اور اس پہ قبضہ، یہ انشاءاللہ آپ کے مسئلے حل ہو جائیں گے انشاءاللہ. اگلے کالر. السلام علیکم. السلام علیکم جی. جی وعلیکم السلام. جی کون صاحب کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ میں میجر ٹیپو کیانی بات کر رہا ہوں، ضلع جہلم، تحصیل سہاوا، یونین کونسل لیڈی سے. یہ یونین کونسل لیڈی وہ یونین کونسل ہے جس کے ایک گاؤں بکڑالہ میں پرائم منسٹر صاحب نے ہمیں القادر یونیورسٹی کا تحفہ دیا، جس کے لیے ہم شکر گزار ہیں. اور ہماری ریکویسٹ ہے کہ ہمارے لوکل اللہ کے ولی تھے سید بشیر حسین شاہ صاحب، ان کی ایک چیئر بھی وہاں پہ ہونی چاہیے. اس کے علاوہ میں شکریہ ادا کرنا چاہوں گا پرائم منسٹر صاحب کا کہ ابھی ریسنٹلی یہ ویکسین لگوائی جب ڈوز، پہلی ہارون آباد میں، دوسری جہلم میں، تو سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا، پھر پاکستانی ہونے پہ فخر محسوس ہوا اور وزیر اعظم صاحب کے لیے دل سے دعائیں نکلیں. آج میں وہ اپنا ایشو یونین کونسل کا بیان کرنا چاہتا ہوں. ہمارا ایریا پہاڑی ایریا ہے، اس میں پہاڑوں کے سلسلے کی وجہ سے کمیونیکیشن کا ایشو ہے، سگنلز نہیں آتے. پوری یونین کونسل میں سگنلز کا ایشو ہے. ہمارے زیادہ تر لوگ اوورسیز پاکستانی اور افواج پاکستان اور ڈیفنس ریلیٹڈ اسٹیبلشمنٹس میں کام کر رہے ہیں. انہوں نے اپنے کس اینڈ کن، اپنی فیملی ممبر سے جب رابطہ کرتے ہیں تو وہ ایشو بن جاتا ہے، وہ گھر والوں کو باہر جانا پڑتا ہے کسی اونچی جگہ پہ سگنل کی تلاش میں. وہ جو ایک ٹیلی کمیونیکیشن کمپنیز ہے وہ کچھ اکنامیکلی شاید وائبل نہیں سمجھتی. تو پرائم منسٹر صاحب سے یہ ریکویسٹ ہے کہ وہ پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی کو پابند کریں کہ کائنڈلی یہ ان کو کہا جائے کہ وہ ادھر بوسٹر لگائیں، جس سے یہ پوری یونین کونسل کا ایک جو اتنا دیرینہ اس دور میں کمیونیکیشن کا ایشو ہے. اوکے. اب میں صرف ایک چیز، یہ جو آپ نے بات کی القادر یونیورسٹی کی، القادر یونیورسٹی گورنمنٹ کی نہیں ہے، یہ میں نے پرائیویٹ انویسٹر سے پیسہ جمع کر کے تو یہ بنائی ہے. میں صرف آج سب کو یہ اسی بات کرنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں ایک قوم اٹھتی ہے، ایک تو وہ اپنے ادارے صحیح کرتی ہے، میریٹوکریسی لے کے آتی ہے، اس کے ادارے تکڑے ہوتے ہیں. اور جب کوئی بھی قوم، آپ کا مقابلہ ہو رہا تھا دوسری کسی ملک کے ساتھ، جس ملک کے ادارے بہتر ہوتے ہیں، میرٹ پہ ہوتے ہیں، وہ آگے نکل جاتی ہے. لیکن ساتھ ساتھ ایک اور چیز ہوتی ہے، ایک قوم کا کیریکٹر ہوتا ہے. قوموں کے کیریکٹر بہت بڑی چیز ہوتی ہے. جب ہم اپنی بات کرتے ہیں کہ مسلمان کب رائز کیے تھے تو وہ مدینہ کی ریاست بنی تھی. اس میں دو چیزیں ہوئی تھیں، ایک قانون کی بالادستی، ایک انسانیت کا نظام، ایک تعلیم کے اوپر ایک ایمرجنسی ڈکلیئر کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے. لیکن ایک لوگوں کا کیریکٹر چینج کیا. خود صادق اور امین تھے، انہوں نے لوگوں کا جو کیریکٹر چینج کیا. یہ بہت بڑی وجہ ہوتی ہے. ایک عظیم قوم بن ہی نہیں سکتی جب تک لوگوں کا عظیم کیریکٹر نہ ہو. آپ اگر آج دیکھیں جن کو ہم مغرب کہتے ہیں کہ یورپ کے ملک دیکھ لیں، میں انگلینڈ میں دیکھا ہوا ہے، اسکینڈینیویا چلے جائیں، یہ ابھی امریکہ میں بھی ابھی ریسنٹ کی بات نہیں، پہلے دیکھ لیں، ان کی جو لیڈرشپ ہے، ان کے کیریکٹر آپ دیکھیں. جھوٹ بولنے پہ وہ ہٹا دیتے ہیں آپ کو پاور سے. چھوٹی چھوٹی، یعنی جس طرح جو اوپر آتا ہے اس کو جب تک اس کا کیریکٹر ایک صادق اور امین کے قریب نہیں ہوتا وہ اوپر نہیں آ سکتا. ہمیں جب مسلمان کا عروج آیا تھا تو وہ اخلاقی طور پہ سب سے سپیریئر تھے. جب ملیشیا اور انڈونیشیا کے اندر لوگ مسلمان ہوئے، کوئی مسلمان فوج نہیں گئی تھی. مسلمان تاجروں کا جو کیریکٹر دیکھا مقامی لوگوں نے، وہ اتنے ان سے امپریس ہوئے کہ وہ اسلام کی طرف چلے گئے. اس خطے میں فوجوں نے اور تلوار نے مسلمان نہیں کیا تھا لوگوں کو. ہمارے وہ بزرگان دین، جس طرح لاہور کے داتا صاحب تھے، جس طرح نظام الدین اولیاء تھے
دلی میں جس طرح خواجہ معین الدین چشتی، سندھ کے اندر بابا بلے شاہ، بابا فرید، یہ وہ لوگ تھے جو ایک عظیم انسان تھے، سچے لوگ تھے، انسانیت سے پیار کرنے والے لوگ تھے. تو لوگ ان کو دیکھ کے اسلام کی طرف آئے تھے. ہمارا اس وقت سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ مسلمان جو لیڈرشپ ہے دنیا میں، آپ چلے جائیں، آپ ان کو کمپیئر کر لیں اور جن کو ہم کافر کہتے ہیں ان کو کمپیئر کر لیں. آپ اپنے ہمارے یہ جو دو پچھلے جو دو فیملیز نے اس ملک پہ حکومت کی ہے، ان کے پاس پیسہ دیکھ لیں کتنا ہے، اور برطانیہ کے پھر میں کہہ رہا ہوں پرائم منسٹرز کے بعد دیکھ لیں کتنا پیسہ ہے. تو جب لیڈرشپ ملک میں اس کی جب وہ اخلاقیات کو تباہ کر دیتی ہے، وہ سارے معاشرے کو نیچے لے جاتی ہے. ایک قوم کبھی بھی، میں پھر سے آخری بات کہتا ہوں اس چیز کے اوپر، کہ جنگیں ہارنے سے قومیں نہیں تباہ ہوئی، نہیں تو جرمنی اور جاپان آج مٹ گئے ہوتے. ان کی تو ایک بلڈنگ نہیں کھڑی تھی. اور کبھی بھی معاشی بحران آتا تو قوم تباہ نہیں ہوتی. لیکن جب آپ قوم کی اخلاقیات ختم کرتے ہیں، جب اچھے برے کی تمیز ختم کر دیتے ہیں، جب کہتے ہیں جی اگر کھاتا تو لگاتا بھی ہے، پرائم منسٹر کو یہ کہتے ہیں، جب وہ جی وہ زرداری سب پہ بھاری، کوئی فکر نہیں کہ اس کے اوپر فیک اکاؤنٹ کا 100 ارب روپے کے کیسز، اور پتہ نہیں ان کے اوپر باہر مضمون چھپے ہوئے ہیں ان کی کرپشن پہ، دونوں لیڈرز کے اوپر. ہمارے آنے سے پہلے ان کے اوپر فلمیں بنی ہوئی ہیں BBC کے اوپر. تو جب ایک لیڈرشپ پہ اس طرح کے لوگ آتے ہیں، وہ کرتے کیا، وہ ساروں کو ہی کہتے ہیں کہ جی آوے کا آوا بگڑا ہوا ہے تو ہم ہیں ہی ایسے، ہم تو ہیں ہی کرپٹ. اور ایک ملک کا جب وہ کیریکٹر ختم کرتے ہیں، اصل میں سب سے بڑا ایک قوم کو تب نقصان پہنچتا ہے. لہٰذا میری کوشش یہ ہے کہ جو دنیا کے سب سے عظیم لیڈر تھے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، لوگوں کو ہم بتائیں ان کا کیریکٹر تھا کیا وجہ تھی کہ جو ان کے ارد گرد تھے سب لیڈر بن گئے. یہ تاریخ کا حصہ ہے. یہ چاہے آپ مسلمان ہوں یا نہ ہوں، آپ کو پتہ ہے کہ اس ٹائم پہ جو ان کے ارد گرد تھے سارے عظیم لیڈر بن گئے تھے. اور جو مدینہ کی ریاست جن اصولوں پہ کھڑا کیا گیا تھا، وہ کبھی ہم نے اپنے لوگوں کو بتایا وہ کیا اصول تھے، کیا وجہ تھی کہ وہ ایک دم اٹھ کے دنیا کی امامت کرنا شروع کیا. انہوں نے وہی لوگ تھے، پہلے حیثیت کوئی نہیں تھی ان کی، وہی دنیا کی امامت کرنا شروع. یہ تاریخ کا حصہ ہے. لیکن یہ ہمارے لوگوں کو نہیں پتہ. انشاءاللہ اسکولوں کے اندر ہم 8، 9 اور 7، 8 اور 9 کلاسز کے اندر اب باقاعدہ لوگوں کو بتائیں گے ان کے کیریکٹر کا، ان کی تاریخ کا، یہ کیسے، یہ ایولیوشن کیسے. دین میں کوئی زبردستی نہیں ہے، یہ کوئی کسی کو زبردستی دین میں نہیں لا سکتا. لیکن ہم رول ماڈلز کا کیریکٹر تو بیان کر سکتے ہیں کہ وہ کیا کیریکٹر تھا ان کا، اور پھر وہ کیا پرنسپلز تھے مدینہ کی ریاست میں جو اٹھ کے وہ کہاں سے کہاں پہنچ گئے. یہ جب ہم سمجھ جائیں گے، ہمارے لوگ سمجھ جائیں گے، تو تب ساتھ ساتھ ہم باقی ادارے بھی ٹھیک کریں گے، اپنی معیشت کو بھی ٹھیک کریں گے. ہم انشاءاللہ ہمارا جو بہت بڑا اثاثہ ہے اوورسیز پاکستانی، ان کو اب صحیح طرح ابھی تک کبھی بھی ان کو ہم نے صحیح طرح اتنے بڑے اثاثے کو پاکستان کے فائدے میں استعمال نہیں کیا، بلکہ اچھا جی یہ ڈیول نیشنل ہے تو اس کو باہر ہی کر دو جی، جس طرح وہ کوئی غدار ہو گیا. تو ہم کبھی بھی ان کو بھی کھینچیں گے، لیکن ساتھ ساتھ ایک نیشن کا کیریکٹر بنے گا. ہمارے جو لیڈر تھے اس ملک کے، قائد اعظم محمد علی جناح، ان کے دشمن بھی کہتے تھے کہ صادق اور امین ہے. جی آپ کی کالز کا سلسلہ جاری ہے، نمبر آپ کی اسکرین پر بھی آ رہا ہے. اگلے کالر ہمارے ساتھ. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی کون صاحب؟ جی ریحان طاہر بات کر رہا ہوں جو رحیم خان سے. جی السلام علیکم خان صاحب. جی وعلیکم السلام. سر میں ریحان طاہر بات کر رہا ہوں رحیم خان سے، جنوبی پنجاب جو آپ نے بنانا ہے انشاءاللہ. سر میں ایک سوشل ورکر ہوں، اور کوئی بھوکا نہ سوئے مہم کلین گرین پاکستان پہ آپ کو دعائیں ہیں، آپ کے ساتھ ہیں، اور کچھ مشورے ہوں گے انشاءاللہ جو آپ کی ٹیم کو میں ضرور پیش کرنا چاہوں گا دیگر اسٹیک ہولڈر. سر یہ ملک متحمل نہیں ہو سکتا نہ دھرنے کا، نہ جلسوں کا، نہ جلوسوں کا. ایک غریب کی زندگی کو بینگ اے سوشل ورکر ہم غور سے دیکھتے ہیں، قریب سے دیکھتے ہیں. یہ خدمت کے سفر میں ہم آپ کے ساتھ ہیں، لیکن اس کا کوئی رول بنائے، کوئی ریگولیشن بنائے کہ یہ ملک احتجاج کا متحمل ہو سکتا ہے. اس پہ ایک پالیسی بنے. کہ پی ڈی ایم میں اعلان کر دیا کہ جی ہم بجٹ کو منظور نہیں ہونے دیں گے. ایک غریب آدمی بہت پریشان ہے، اور ہم اس میں آپ کے ساتھ ہیں خدمت کے سفر میں، لیکن اس پہ ایک پالیسی بننی چاہیے جو آنے والے دنوں میں انشاءاللہ پاکستان کو مزید روشن کرے. جی دیکھیں میں نے کیونکہ میں ایک اسٹوڈنٹ ہوں ہسٹری کا اور پولیٹیکل سائنس کا بھی، آپ ذرا ایک
ملیشیا کو مہاتر محمد نے اٹھا دیا، لیکن وہ دیکھیں کہ وہ کیا انوائرمنٹ تھی جس میں وہ اٹھاتے گئے. ان کی جو 15-20 سال کی سٹرگل تھی، انہوں نے کیسے ملیشیا کو ایک لو انکم سے مڈل انکم ملک میں لے گئے. پھر ساؤتھ کوریا کے آپ دیکھ لیں کہ ان کا جنرل پارکس تھا، اس نے اٹھا کے کوریا کو کدھر سے کدھر لے گئے. ان کی سب چائنا کا آپ اسٹڈی کر لیں. دیکھیں مسئلہ ہمارا کیا ہے. ہمارا مسئلہ شروع ہوا ایک تو جب ملٹری گورنمنٹ کرتی ہے تو وہ بدقسمتی سے ان کو اداروں کو کمزور کر کے گورنمنٹ پہ آنا پڑتا ہے. عدلیہ کے اوپر کنٹرول کرنا پڑتا ہے، باقی اداروں پہ کنٹرول اپنے نیچے لانا پڑتا ہے. تو وہ جس طرح حکومت کرتی ہیں، وہ پھر اپنے آپ کو جب جسٹیفائی کرتا ہے کہ نہیں ہم ڈیموکریٹس بھی ہیں، پھر ایک مصنوعی ڈیموکریسی بھی آتی ہے، وہ بڑا نقصان پہنچاتی ہے. لیکن جو ہمارے یہ جو 1988 کے بعد جو پولیٹیکل لیڈرز آئے، انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے بجائے اداروں کو مضبوط کرنے کے انہوں نے بھی کمزور کر دیے. اور پھر کیونکہ انہوں نے پیسہ بنا لیا، اب ان کا سارا مقصد یہ ہے کہ جو پیسہ بنا کے باہر لے کے گئے ہوئے ہیں، اس پیسے کو بچانا کیسے. پہلے انہوں نے نقصان پہنچایا پیسہ بنا کے، اب یہ نقصان پہنچا رہے ہیں اس پیسے کو بچانے کے لیے. تو یہ سارا بلیک میل، یہ ان کا مقصد یہ نہیں ہے کہ اب ان کو تو اگر ان کو معیشت کی پرواہ ہوتی تو آج تو ان کو ہمیں مبارکیں دینی چاہیے تھیں. کیونکہ یہ جو فگرز ہیں، میں اس کے بعد صرف 1 منٹ حماد کو کہوں گا کہ آپ کو بتائیں کہ کیسے ہم آئے ہیں. یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم نے یہ سارا خود ہی، جس طرح وہ اسحاق ڈار بنا دیتا تھا کہ جی بڑا اچھا ہو گیا اور وہ فگرز کو چینج کرتا تھا، ہم نے یہ کہیں جب 0.5 ہماری گروتھ ریٹ تھی تو تب کیوں نہیں ہم نے چینج کی؟ تب تو کوئی نہیں، کسی نے نہیں کہا کہ جی آپ نے گروتھ ریٹ. تو یہ وہ بالکل، میں آپ کو یقین دلاؤں گا کہ میں کبھی مانتا ہی نہیں ہوں کہ ہم جھوٹ لوگوں سے بول کے اپنی تعریف کروائیں. میں ابھی حماد کو کہوں گا آپ کو بتائیں، لیکن اس سے پہلے مسئلہ اب یہ آ گیا ان کا کہ یہ اب گھبرا گئے ہیں کہ ملک اب اوپر جانے شروع ہو گیا ہے. انہوں نے سب کو کہا ہوا تھا کہ یہ آج گیا تو کل گیا، تو حکومت 6 مہینے میں گئی، 5 مہینے میں گئی، دسمبر میں گئی. جب حکومت نہیں گئی اور انہوں نے کہا جی یہ نااہل ہے، معیشت تباہ کر دی. اب ان کے مقابلے میں جو یہ چھوڑ کے گئے تھے، اور اللہ کا شکر ہے آج جدھر ہم کھڑے ہیں، میں صرف ایک آپ کو چیز دکھانا چاہتا ہوں. انہوں نے جو ہمیں قرضہ دے کے گئے تھے، جس کی جو بوجھ ہمارے اوپر پڑا ہوا ہے، یہ بڑا ضروری ہے آپ کو دیکھنا. یہ ذرا ایک غور سے دیکھ لیں. یہ 2016 سے پاکستان کا قرضہ دیکھیں کہ جو بیرونی ملک ہمارا قرضہ ہے، یہ جو ڈالرز ہم باہر سے جو اصل وزن پڑا ہوا ہے، جس کی وجہ سے IMF کے پاس جانا پڑتا ہے، یہ شروع ہوا ہے 2016 سے. یہ قرضہ جانا شروع ہوا ہے. یہ جب ہم آئے 2018-19 میں، یہ کیونکہ قرضہ لینا پڑتا تھا قسطیں دے رہے، آج یہ یہاں پہنچ گیا. یہ ذرا دیکھیں کہ یہ آج سب سے کم قرضہ لیا ہے ہم نے کتنے سالوں کے بعد. یہ ذرا دیکھ لیں. اس کا مطلب کہ جو بیرونی ہم نے، وہ گورنمنٹ آئی ہے جس نے اپنے قرضے واپس کیے ہیں، اور ہمیں اب قرضے لینے کی کم سے کم ضرورت پڑ رہی ہے. اور اس لیے یہ ذرا سارے گھبرائے ہوئے ہیں کہ یہ جی یہ کسی طرح اب تو گورنمنٹ، اب پھر سے اکٹھے ہو جاؤ، کسی طرح گورنمنٹ کو گرا دو. لیکن یہ بہرحال کامیاب نہیں ہوگا. میں چاہوں گا کہ حماد آپ پلیز صرف تاکہ لوگوں کو سمجھ آ جائے کہ یہ جو گروتھ ریٹ آئی ہے تقریباً 4%، یہ کس کے اوپر بیس کی گئی ہے. تو حماد پلیز بتائیں. شکریہ وزیر اعظم صاحب. یہ جو ہمارا نیشنل اکاؤنٹس کا سسٹم ہے، یہ اقوام متحدہ کا سسٹم ہے. 26 ایجنسیز اس کے اندر اپنا ڈیٹا فیڈ کرتی ہیں حکومت کی، اور اس کے 24 سب سیکٹرز ہیں جن کا تمام کے گروتھ کے جو ڈیٹا ہے وہ ہمارے پاس موجود ہے. میں صرف یہ بنیادی طور پہ بتانا چاہوں گا کہ ماضی کے اندر جو ڈیٹا مینیپولیشن ہوتی تھی اور جن سیکٹر سے ہوتی تھی جن کا ویریفائبل ڈیٹا نہیں ہوتا تھا یا اندازے کی بنیاد پہ ہوتا تھا، جیسے لائف سٹاک، ہماری گروتھ ان پر منحصر نہیں ہے. ہماری انڈسٹری کا ڈیٹا اس میں دکھا رہے ہیں کہ 3.5% گرو کر رہی ہے، ایگریکلچر 2.7% کر رہا ہے، اور سروسز جہاں پہ یہ سارے پروڈکٹس جا کے بکتے ہیں وہ 4.4% کر رہا ہے. انڈسٹری کے اندر جو لارج سکیل کی صنعت ہے وہ 9% پہ ہم نے گروتھ شو کیا ہے. حالانکہ مبصرین کا یہ خیال ہے کہ یہ آپ نے کم شو کیا ہے. جب فائنل ڈیٹا آئے گا 3 کوارٹرز کا بھی تو یہ 14% پہ چلا جائے گا. اور یہ کوئی ایسی تعجب والی بات نہیں. سیمنٹ کی سیل جو ہے وہ مارچ میں تاریخ کی بلند ترین سطح پہ ہوئی. فرٹیلائزر کی سیل آپ دیکھ لیں، آٹو موبیلز کی سیل اور موٹر سائیکلز کی سیل جو ہے وہ تاریخ کی بلند ترین سطح پہ ہو رہی ہے. یوریا سب سے زیادہ بک رہا ہے. ہاؤسنگ اینڈ کنسٹرکشن میں جو میرے سامنے فگرز ہیں 8.5% گروتھ ہے. زراعت میں آپ بتا چکے ہیں کہ ریکارڈ
ہماری گندم کی ہوئی ہے کاشت اور سیل، اور گنے کی بھی سب سے زیادہ ہوئی ہے، مکئی کی سب سے زیادہ ہوئی ہے. تو یہ کوئی ایسی انہونی چیز نہیں، اور مبصرین کا یہ خیال ہے کہ جب آخری کوارٹر کا ڈیٹا آئے گا تو یہ 3.94% سے بڑھ کے شاید 4.3 یا 4.4 پہ چلا جائے. آپ نے ایک اور اس کے ساتھ بات کی کہ کیونکہ ہمارے کرنٹ اکاؤنٹ کا جو ڈیفیسٹ ہے وہ یہ گروتھ جو ہے یہ اس کے ساتھ منسلک نہیں ہے. پہلے تو یہ ہوتا تھا امپورٹ کھول کے گروتھ بڑھا دیتے تھے. ہمارا 17 سال کے بعد کرنٹ اکاؤنٹ بھی سرپلس کے اندر شو ہو رہا ہے، تقریباً $800 ملین. اور ابھی آپ نے جو سب سے زیادہ جو زبردست چیز دکھائی وہ یہ کہ جو بیرونی قرضے بڑھنے کی رفتار ہے، جب ہم آئے تھے تو $11 ارب سالانہ اس کے اندر انکریز آ رہا تھا، اور اب آپ نے گراف میں دکھایا کہ اس سال وہ صرف $3.5 ارب کے قریب ہوئے گا، جو کیونکہ ہمارے خسارے کم ہو رہے ہیں تو ہمیں بیرونی قرضہ بھی اس کو فائنینس کرنے کے لیے کم لینا پڑ رہا ہے. تو یہ صرف ہماری یہ نہیں کہ ہماری گروتھ بڑھ رہی ہے، اس کی جو کوالٹی ہے، یعنی کہ یہ وہ گروتھ ہے جو خساروں کے سر پہ نہیں ہے، جو قرضوں کے سر پہ نہیں ہے، اور جو امپورٹس کے سر پہ نہیں ہو رہی. تو یہ سب سے زیادہ ریمارکیبل چیز ہے. میں ایک اور آپ سب کو ایک اور چیز دکھا دوں. یہ کرنٹ اکاؤنٹ، یہ ذرا فگر دیکھ لیں گے. یہ شروع ہوا 2011 کے اندر کرنٹ اکاؤنٹ یعنی سرپلس پہ تھا، یعنی ہمارا خسارہ نہیں تھا. یہ 2011 ہے. اس کے بعد یہ دیکھیں کہ یہ بڑھتا گیا، اور جب ہمیں گورنمنٹ ملی ہے 2018 میں، یہ دیکھیں یہ سب سے بڑا 18.2% ہمارا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ تھا، خسارہ تھا. اب یہ دیکھیں کہ یہ 2011 کے بعد یہ پہلی دفعہ یہ سرپلس پہ گیا. یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ. تو اس کا مطلب کہ جو حماد نے سب سے بڑی بات کی کہ دیکھیں گروتھ تو تب بھی ہوتی ہے، آپ جیل بنانے شروع ہو جائیں سارے ملک میں تو گروتھ اوپر چلی جائے گی. کوالٹی آف گروتھ ہوتی ہے. آپ امپورٹ کرتے رہیں چیزیں، $60 ارب کی امپورٹ کر کے گروتھ اوپر کر دیں، وہ تو ملک کرائسس میں چلا جائے گا. یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں کہ کرنٹ اکاؤنٹ خسارے میں چلا جائے گا، روپیہ گرنا شروع ہو جائے گا. لہٰذا یہ جو گروتھ ہے، یہ گروتھ یہی نہیں کہ یہ انشاءاللہ 4% سے اوپر جائے گی، 4.5% ہمارا اندازہ جائے گی، لیکن یہ وہ گروتھ ہے جو ملک کو فائدہ پہنچائے گی. یعنی یہ آگے جا کے کرائسس پہ نہیں لے جائے گا. یہ وہ گروتھ ہے، اس کی کوالٹی ایسی ہے کہ انشاءاللہ ملک آپ دیکھیں گے کہ آپ صحیح راستے پہ جا رہا ہے اور آپ اس کو آگے بڑھتے جائیں گے. جی حماد. میں یہاں پہ ایک اور سے بات پوری قوم کو بتانا چاہتا ہوں کہ جب آپ 2.5 سال پہلے آئے تھے تو آپ نے ایک تاریخی فیصلہ کیا تھا. پاکستان بیورو آف اسٹیٹسٹکس جہاں پہ یہ اکاؤنٹس کمپائل ہوتے ہیں، آپ کے حکم کے مطابق ان کو وزارت خزانہ سے نکال کے ان کو دوسری وزارت پلاننگ میں ڈال دیا گیا تھا تاکہ وزارت خزانہ کسی طریقے سے اس پہ اثر انداز نہ ہو سکے. جس طرح آپ نے کرکٹ میں نیوٹرل امپائرز کی ابتدا کی تھی، اسی طرح آپ نے پاکستان میں بنیاد رکھی انڈیپینڈنٹ اسٹیٹسٹکس کی. جی اس وقت ہم ایک وقفے پہ جائیں گے اور اس کے بعد پھر واپس آتے ہیں. آپ کی کالز کا سلسلہ جاری ہے. ساتھ رہیے. کشمیر کے زعفران زاروں سے اٹھنے والے سنتور کے سر جب مہکتے ہیں تو وطن کسی جنت سے کم نہیں لگتا. علی رضا کے سنتور سے جو